رات کے آخری پہر میں ایک قبرستان خاموش کھڑا تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، درختوں کے پتے ساخت جیسے وقت تھم چکا ہو، اور اس خاموشی میں ایک قبرستان کی مٹی ہلکی سی جنبش لینے لگی۔ یہ وہ قبر تھی جس میں ایک گناہگار انسان دفن تھا، جو دنیا میں اقتدار، دولت اور لذت میں ڈوبا رہا، مگر قبر میں آنے کے بعد ہر لمحہ عذاب میں تڑپتا رہا۔ اس کی روح جو برزخ میں قید تھی اب بھی یاد کرتی تھی وہ لمحہ جب فرشتے لائے تھے، چہرے سیاہ، نگاہیں بجلی کی طرح چمکتی ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے اور آگ کے گرز تھے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، نکال اپنی ناپاک روح اے بد نصیب، اور پھر ایک جھٹکے میں روح جسم سے کھینچ لی گئی، جیسے لوہے کی سیخ گیلی اون سے نکالی جائے۔ وہ چیخ جو نکلی آسمان تک پہنچی، مگر کسی نے نہ سنی۔ دنیا کے لوگ اس کے جنازے کے ارد گرد رو رہے تھے، لیکن فرشتے اسے ایسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، اندھیرے دیواروں، تنگ راہوں اور خوفناک دروازوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ چیختی تھی، مجھے واپس بھیج دو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر جواب آیا، اب کوئی واپسی نہیں، اب حساب ہے۔ پھر برزخ کا دروازہ کھولا گیا، ایک طویل اندھیری وادی، ہر طرف قبروں کی روحیں تڑپ رہی تھیں۔ کوئی روشنی نہیں، کوئی سکون نہیں، بس فضا میں گناہوں کی بدبو، چیخوں کی گونج اور فرشتوں کی تماچوں کی آواز۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نیک روحیں روشنی میں تھیں اور بدکار روحیں آگ کے دائرے میں جل رہی تھیں۔ ہر ایک اپنے اعمال کے انتظار میں۔ سال گزرتے گئے، صدیوں کا وقت بیت گیا، مگر ان روحوں کے لیے وقت رکا ہوا تھا۔ پھر ایک دن زمین لرزنے لگی، پہاڑ ٹکڑے ہو گئے، سمندر آگ بن گئے، آسمان پھٹ گیا اور ایک آواز گونجی، سور پھونکا گیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ ہر روح کانپ اٹھی، قبر کی مٹی اڑنے لگی، زمین چیخی، اے انسانو، اٹھو اپنے رب کے حضور۔ قبر میں پڑی لاشیں جو صدیوں سے سڑ چکی تھی اب جوڑ دی گئیں، ہڈیاں، گوشت، آنکھیں سب واپس آ گئے، اور پھر ہر قبر پھٹی اور انسان جو دوبارہ زندہ کھڑے ہو گئے۔ وہی انسان جو کبھی بادشاہ تھا، وہی جو فقیر تھا، سب ایک ہی لباس میں ننگے، خائف، لرزتے ہوئے۔ زمین وسیع تھی، مگر کہیں پناہ نہیں تھی۔ فرشتے صفوں میں آ گئے، سورج سر کے بالکل قریب، پسینے سے جسم ڈوبے ہوئے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کچھ اپنے گناہوں کے بوجھ سے زمین میں دھستے جا رہے تھے۔ پھر ایک منادی کی آواز آئی، آج انصاف کا دن ہے، آج نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ، نہ شہرت، آج ہر عمل بولے گا۔ پھر ایک روح کو پکڑا گیا، وہی گناہگار انسان جس نے دنیا میں ظلم کیے، لوگوں کے حق مارے، نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولے۔ وہ ڈرتا ہوا آگے بڑھا۔ فرشتوں نے کہا، اعمال نامہ پیش کرو۔ اس کے ہاتھ میں کتاب دی گئی، مگر دائیں ہاتھ میں نہیں، بالکل بائیں ہاتھ میں۔ وہ چیخا، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں مٹی ہی رہتا۔
کتاب کھلی، ہر صفحہ خون سے بھرا ہوا، ہر عمل سامنے آتا گیا۔ ماں کو رلایا، یتیم کا مال کھایا، نماز کا مذاق اڑایا، اور جھوٹ، غیبت، فریب سب اس کی نظروں کے سامنے زندہ ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا، ہم گواہ ہیں، تو نے کیا، ہم نے لکھا، اور اب رب کے حکم سے اب یہ فیصلہ ہوگا۔ پھر وہ منزل آیا جو عقل کو ہلا دیتا تھا۔ جب جہنم لائی گئی، فرشتے اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے اور اس کی دھاڑ نے فضا کو پھاڑ دیا۔ آگ کی لپٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ نبی، ولی، شہید سب گھٹنوں کے بل گر گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر نبی نے کہا، یا رب سلام، یا رب سلام۔ پھر فرشتوں نے اس کی روح کو پکڑا۔ وہ چیختا رہا، مجھے موقع دو، ایک سجدہ کرنے دو، مگر آواز آئی، دنیا گزر گئی، اب وقت نہیں۔ اسے آگ کی طرف گھسیٹا گیا، جہاں ہزاروں چیختی روحیں بلک رہی تھیں۔ ان میں کوئی بادشاہ تھا، کوئی عالم تھا، کوئی عام انسان، سب اپنے گناہوں کے بدلے میں۔ اس روح کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں، اور پھر ایک آخری جملہ، کاش میں دنیا میں لوٹ جاؤں اور صرف ایک نیکی کر لوں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ آسمان پر لکھا جا چکا تھا، یہ وہ ہے جس پر اللہ کا قہر لازم آ گیا۔ پھر فرشتوں نے دروازہ بند کیا، جہنم کی لپٹ اٹھی اور سناٹا چھا گیا، اور تب راوی کی آواز آئی، یہ ہے انجام اس انسان کا جو دنیا میں رب کو بھول گیا اور سمجھا کہ قیامت صرف کہانی ہے، مگر آج حقیقت خود اس کے سامنے تھی، اور وہ چیخ کر بھی خاموش رہ گیا۔ ہر وہ شخص جو یہ کہانی سنے وہ یاد رکھے، قیامت کی ہولناکی صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ جو آج سجدے سے انکار کرتا ہے، کل آگ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگا۔